کا جو گھر تھا اصفہان میں سب سے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے اصفہان کا سب سے بڑا خطاط اس کو صرف اس لیے رکھا تھا تنخواہ پر کہ وہ ان کے اشعار لکھتا تھا۔ عثمانی سلاطین خط بھیج کر صفوی سلاطین سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمیں صاحب کا دیوان بھیجو۔ ہندوستان کے کئی حوالے ان کی شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ ستی کی ایک رسم تھی نا، اس کا بڑا عمدہ تذکرہ ان کے شعر میں موجود ہے۔ بڑے بڑے نقاد کو فارسی کے سب سے بڑے شعراء میں شمار کرتے ہیں۔ ایسی کیا خاص بات ہے صاحب تبریزی میں؟ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ جو سفینہ ہے، جو ان کا انتخاب ہے، یہ عربی ادب کا جو مشہور انتخاب ہے دیوان حماسہ، اس کے ہم پلہ ہے۔ صاحب تبریزی کی تقریباً 3000 کے قریب غزلیں ہیں، 1,00,000 سے زیادہ اشعار۔ صاحب کا جو اسلوب ہے اس کو ہم سب کے ہندی کی چھتری تلے تو لاتے ہیں، لیکن کیا چیز اس کو بے دل سے الگ بناتی ہے؟ انہوں نے جس چیز کی طرف دیکھا ہے اس سے ایک مضمون اٹھایا ہے۔ اردو جو شعراء جو ہمارے کلاسیکی شعراء ہیں، کس میں آپ کو صاحب کا رنگ زیادہ نظر آتا ہے؟ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ دوبارہ میرے دوست عزیز اور مہمان گرامی فضل اللہ فانی میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم صاحب تبریزی کے اوپر بات کریں گے۔ تو فضل اللہ بھائی دوبارہ خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا، صاحب تبریزی پہ بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ تعارف دیجئے کہ صاحب تبریزی کا یعنی زندگی کا ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا تعارف دیجئے، پھر یہ بات کریں گے کہ وہ کیا تھے اور کیوں بڑے شاعر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تبریزی تو سب کی ہندی کے 2-3 بڑے ناموں میں سے صحیح ہیں، اور یہ بیسیکلی تبریز سے تھے، اور پھر اصفہان ان کے والد صاحب منتقل ہو گئے تھے، جو صفویوں کا دور ہے نا، جی، تو صفوی سلطنت جو تھی، صفوی سلطنت جو تھی، یعنی ہاں 15ویں تو 16ویں صدی کا جی، تو زمانہ یہ۔ عباس اول کا جو زمانہ تھا اس میں صاحب کے والد جو ہے وہ منتقل ہو گئے تھے اصفہان۔ صحیح، اور جو اس اور زمانے میں یہ صفویوں کا دارالخلافہ جی جی دارالحکومت تھا۔ دارالحکومت تھا، بالکل۔ تو پھر وہیں پر یہ پلے بڑے، اور ان کی شعری نشو و نما ہوئی، اور بڑے بڑے جو اس وقت کے وہ تھے ان کے اتالیق، تو وقت کے بڑے عالم فاضل اور بہت مطلب اس زمانے کے معروف شاعر تھے، تو ایسے لوگوں سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور پھر بحیثیت شاعر جب ان کا کچھ شہرہ ہوا، تو اس زمانے میں ہر شاعر کی یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ ہندوستان جائے، کیونکہ وہاں مغل جو تھے وہ بڑے ادب پرور لوگ تھے، اور شاعروں کی اور ادیبوں کی بڑی قدر کرتے تھے، علماء کو بڑا نوازتے تھے۔ تو صاحب کی بھی خواہش پیدا ہوئی، اور تقریباً صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 1592، یعنی صحیح 16ویں صدی کی جو آخری دہائی ہے اس میں یہ پیدا ہوئے، اور پھر 1625 میں انہوں نے یہ ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اور سفر کا آغاز کیا۔ تو سب سے پہلے یہ کابل گئے، کابل سے ہوتے ہوئے یعنی در خیبر سے یہ ایک روٹ تھا۔ تو کابل کا جو گورنر تھا احسن اللہ خان ظفر خان، جو ان کا نام تھا۔ مغلوں کی جانب سے جو جی کابل صوبے کے گورنر جو تھا، گورنر تھے۔ جی۔ تو ان کے ہاں یہ ٹہرے، اور ان سے پھر بڑی دوستی پیدا ہو گئی۔ وہ شاعر بھی تھے خود، اور صحیح، احسن تخلص کرتے تھے، تو صاحب سے انہوں نے اصلاح بھی لینا شروع کی، اور مطلب ان کی دوستی بڑی گاڑھی ہو گئی، گہری ہو گئی۔ اور شاید صاحب کے وہ پھر سرپرست بھی بن گئے۔ جی 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 بالکل، مطلب وہ ایک ان کی مہمان نوازی اور جو ہوتا ہے نا مالی معاونت اور اس طرح کا۔ پھر شاہ جہان کی تاجپوشی کے لیے انہیں جانا پڑا ہندوستان، صحیح، یعنی وہ اپنا یعنی مغل سلطنت کا دہلی، جو ہاں دارالحکومت تھا شاہ جہاں دہلی، آباد، ہاں آج شاہ کا جہاں دہلی۔ آباد، جی۔ تو وہاں ان کے ساتھ یہ گئے، صاحب بھی ساتھ گئے احسن اللہ خان کے ساتھ، اور تاج پوشی کا جو جشن تھا اس میں یہ شریک رہے۔ اس کے بعد پھر جو احسن اللہ خان ہے ان کے والد جو تھے نا، وہ بھی
کیا ہے، ابو الحسن تربتی ان کا نام تھا. تو ان کو شاہ جہاں نے ایک فوجی مہم پہ دکن بھیجا. تو صاحب بھی ان کے ساتھ دکن چلے گئے. وہاں جب یہ دکن میں تھے تو ان کو آب و ہوا بھی راست نہیں آئی اور یہ بڑے تنگ تھے. دل گرفتہ ہوئے تھوڑے سے ہاں اپنا. جی جی. اور ان کو والد صاحب نے پیغام بھی بھجوایا کہ آپ واپس آ جائیں اپنے. یعنی صاحب کے والد نے. جی جی. صحیح. لیکن وہ انہوں نے اجازت نہیں دی، ان کو نہیں چھوڑا. پھر یہ کشمیر بھی ان کی پوسٹنگ کشمیر ہو گئی. جو اچھا، ابو کشمیر میں الحسن پوسٹنگ ہوئی تربتی. تھی. جی اتنے یہ والی یہ جو آپ کابل کے جو جی جی پرانے جی والی تھے، جی جی. یہ آپ نے جو نام احسن دیا اللہ خان. احسن اللہ خان ظفر. ظفر جی. صحیح. پھر ان کو شاہ جہاں نے گورنر لگا دیا ہاں کشمیر صوبے کا. جی جی. تو پھر وہاں پر یہ جو صاحب تبریزی تھے یہ ان کے ساتھ پھر یہ ان کے ساتھ گئے، اور تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ اس خواہش کے ساتھ گئے کہ ان کے عہد کے بہت بڑے سبکی ہندی کے شاعر غنی کاشمیری، تو ان سے ملاقات کی بھی ان کی ایک خواہش تھی، اور کشمیر جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی. صحیح. وہاں یہ رکے کچھ عرصے تک. اب غنی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ متیقن نہیں ہے. یعنی تاریخ اس پر خاموش ہے. جی جی جی. اور غنی کو یہ بہت پسند کرتے تھے صاحب تبریزی. صاحب میں ایک وصف بہت عام ہے کہ یہ مطلب جو روایتی ہماری ایک روایت ہے نا، حسد اور اس طرح کے معاصرین سے چشمک، اور وہ ان میں بالکل نہیں تھی. یہ اپنے زمانے کے شعراء کو، اپنے پیش روؤں کو بڑا دل کھول کر خراج عقیدت پیش کرتے تھے، اور ان کی غزلوں پر غزلیں کہتے تھے. انہوں نے مولانا رومی جی کی جی. بہت غزلوں کے ہاں جواب لکھے ہیں، جی جگہ جی جگہ ان کی ستائش کی ہے. جی جی. حافظ شیرازی حافظ. کا بڑا ہاں وہ کہا ہے. حافظ شیرازی کو تو یہ کہا جی ہے کہ جس طرح جوہری ہی اصل جوہر کی قدر جانتا ہے، تو اگر صاحب کے وہ حافظ کے اشعار کی قدر جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے اس کے بارے میں جی جی پوچھو. بالکل. تو اتنا بڑا انہوں نے. سعدی کو، بابا فغانی کو، سب لوگوں کو انہوں نے اپنی شاعری میں ایک وہ پیش کیا ہے، خراج خراج عقیدت. عقیدت. ہاں. غنی کاشمیری کے حوالے سے تو مشہور ہے کہ غنی کا ایک شعر ہے کہ حسن سبز بخط سبز مرا کرد اسیر، دام ہم رنگ زمین بود گرفتار شدم. دام تو ہم رنگ زمیں بود گرفتار ہاں. شدم. صحیح. تو اس کا اس ترجمہ بھی کر دیجئے. ہاں کہ ایک سرسبز حسن والے نے مجھے اپنے سبز خط سے گرفتار کیا، قیدی بنایا. اور چونکہ یہ دام ہم رنگ زمین تھا، یعنی زمین کے رنگ کا جال تھا، تو اس لیے میں گرفتار، یعنی وہ حسن بھی دام سرسبز سے تھا. مراد ہے جال، یعنی جی جال جی جی جی. زمین کا رنگ بھی ہاں تھا. ہاں اچھا، یہاں پر تھوڑی سی سننے والوں کو تشریح کر دوں کہ حسن سبز سے مراد ہوتی ہے گندم گون جو حسن ہوتا ہے نا، جی جی جی. اس کو حسن سبز کہتے ہیں. اور جو نیا نیا جو چہرے پر جو خط ابھرتا ہے تو وہ سبزے سے تشبیہ دینے کے لیے اس کو خط سبز کہہ کے پکارا جاتا ہے. تو وہ کسی گندم گون چہرے والے حسین کے چہرے پر جو نیا خط آیا تو اس کو دیکھ کے وہ اس معشوق کے گرفتار ہو گئے. اور اس کی علت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ جال بھی اسی رنگ کا تھا جس رنگ کی زمین ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ اس جال ان کو نظر نہیں آیا اور اس جال کے اندر وہ پھنس گئے اس میں آ کے. جی. تو وہ صاحب نے کہا کہ اس شعر پر، غنی کے اس شعر پر، یعنی کاش غنی یہ شعر مجھے دے دیتا اور میں اپنا سب جو میری شاعری ہے، جو میرا سب کچھ ہے، میں اس کو دے دیتا. مطلب اتنا اس کھلے دل سے وہ داد دیتے تھے اچھے شعر پر. یعنی یہ شعر ان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا. اور ان کی جو مشہور بیاض ہے جو سفینہ کے نام سے وہ چھپی ہوئی ہے، تو اس میں غنی کاشمیری کے 200 سے زائد اشعار انہوں نے منتخب کیے ہوئے تھے. وہ ان کا ایک انتخاب تھا اشعار کا. وہ ان کا ایک یہ ہے کہ ان کے اپنے دیوان کے علاوہ ایک اور جو علمی کام ہے وہ یہی بیاض ہے جو سفینہ کے نام سے چھپی ہے. تو اس میں انہوں نے فارسی کے بہت سارے اشعار
اور ترکی زبان کے جی بھی جی اشعار انہوں نے جمع کیے ہیں. جی تو ایک بہت بڑا علمی کام ہے, جی اور جی ایک بڑے شاعر کا جو انتخاب ہوتا ہے جی 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 وہ وہ بہت ظاہر ہے. اہمیت رکھتا ہے کہ بالکل. اتنا بڑا وہ شاعر ہے تو اس کا انتخاب بھی بڑا ہاں زبردست, بڑا اعلیٰ انتخاب ہوگا. بالکل. شعر العجم میں علامہ شبلی نعمانی لکھا ہے کہ یہ جو سفینہ ہے جو ان کا انتخاب ہے, یہ عربی ادب کا جو مشہور انتخاب ہے دیوان حماسہ, یہ اس کے ہم پلہ ہے. اور دونوں میں یکسانیت یہ ہے کہ اس کے جو وہ ہیں منتخب ہیں ابو تمام, تو وہ خود بھی شاعر تھے بہت بہت بڑے. بڑے پائے کے, تو ان کا انتخاب ظاہر ہے. تو اسی طرح صاحب بھی بہت بڑے درجے کے شاعر تھے, تو ان کا انتخاب بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا, تو اس لیے انہوں نے اس کو اس کے ہم پلہ قرار دیا ہے. پھر صاحب جو ہے کشمیر سے پھر واپس اصفہان گئے, اور جو اس کا صفویوں کا جو بادشاہ تھا, انہوں نے ان کو ملک الشعراء کا منصب دیا, اور ان کو دربار سے ان کا وظیفہ وغیرہ مقرر کیا. اور یہ پھر یہ بڑے آسودہ حال تھے اپنی زندگی تھے میں. بھی, اور یہ تھے جی بھی تاجر گھرانے جی سے. جی ان کے ان والد کے بھی ایک والد مرزا عبد کامیاب الرحیم. تاجر ہاں تھے, تو اسی وجہ سے یہ اچھے جی جی ایک جی آسودہ جی حال جی جی شاعر تھے. بالکل. اور اسی لیے ان کی تعلیمی پس منظر بھی بڑا جی جی اچھا جی تھا کہ جب بالکل. آسودہ حال ہے سب تو سے پھر بڑے شاعر اور اتالیق کے طور ان کی پر. پوری زندگی نہیں جی جی خوشحالی ہاں ہاں نسبتاً, کیونکہ بالکل. دوسرے شعراء کا ہم ذکر سنتے ہیں تو جی بہت جی سے شعراء قسم پرسی کی حالت جی میں ان جی کی زندگی گزری جی جی اور ان کو شکایت رہی. تو ایسا ہمیں صاحب کے یہاں نظر جی نہیں جی آتا. جی ان کی زندگی ایک اچھی خوشحالی جی جی کی زندگی ان کے گزری ہے. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا جو گھر تھا اصفہان میں, تو وہ سب سے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک تھا. اصفہان کے مہنگے ترین گھروں میں سے ان کا گھر تھا. اور انہوں نے ایک جو اصفہان کا یعنی سب سے بڑا خطاط تھا عارف تبریزی, تو اس کو انہوں نے صرف اس لیے رکھا تھا تنخواہ پر کہ وہ ان کے اشعار لکھتا تھا. صاحب خود بھی خطاط تھے, خوش خط تھے, لیکن وہ عارف تبریزی کو انہوں نے رکھا تھا معاوضے پر ساری عمر اپنے ساتھ, کہ وہ ان کے اشعار کی خطاطی کیا کرتا تھا. تو مطلب اتنے وہ متمول تھے اور وہ تھے آسودہ حال تھے. اچھا, ان کے مغلیہ سلطنت میں کل ملا کے تقریباً 7 سال ان کے گزارے تھے انہوں نے. پھر اس کے بعد پھر وہ ان کی زندگی کا سفر ایران سے شروع ہوا, مغلیہ سلطنت آئے, وہاں 7 سال گزارے. اس کے بعد دوبارہ پھر وہ ان کی اصفہان چلے گئے, اور تو پھر یعنی پھر آخری جو ساری سلطنت, زندگی یعنی وہ پھر وہ نہیں صفوی نکلے. سلطنت میں ہی ان کے پھر ہاں ایام اصفہان گزرے. سے پھر نہیں نکلے ساری عمر, اور آخری عمر میں گوشہ نشین بھی ہو گئے تھے. اپنے گھر میں وہ صرف جو مشہور چند شعراء یا ان کے شاگرد تھے, صرف ان کو اجازت تھی کہ ان سے ملنے آئے. وہ انہوں نے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا. اور ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان کے کئی حوالے ان کی شاعری میں بھی ملتے ہیں. ایک وہ شعر ہے ان کا کہ اس میں دیکھیں کہ ہندوستان کلچر جو ستی کی ایک رسم تھی نا, اس کا بڑا عمدہ تذکرہ ان کے شعر میں موجود ہے کہ زند می سوزد برائے مرد در ہندوستان, زند می سوزد برائے زند در ہندوستان, دل نمی سوزد درین کشور عزیزان را بہم. کہ ہندوستان میں مردے کے لیے زندہ جو ہے وہ جل جاتا ہے, لیکن اس کشور میں, اس ملک میں عزیزوں کے ایک دوسرے کے لیے دل نہیں جلتے. ہاں, اور دل جلنا فارسی میں ہاں محاورہ ہے, کسی کے یعنی لیے غمگین, شفقت محسوس ہاں کرنا یا کسی کے لیے کسی کے غم سے, ہمدردی اور ہاں رحم کا جذبات آنا, جی اس کے جی جی لیے دل جلنا جی فارسی کے جی اندر جی محاورہ استعمال جی ہوتا جی ہے. اچھا, ان کی زندگی کے اوپر تو ہم لوگوں نے گفتگو کی, اور میرے خیال سے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے, ان کو ایک بہت حد تک ان کی زندگی کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں بن گیا ہوگا. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ صاحب تبریزی صرف سب کے ہندی کے ہی نہیں, فارسی کے اگر آپ 10 بڑے شعراء کے نام گنیں گے تو اس میں آپ اور میں تو لازماً اس میں رکھیں گے. اور صرف ہم دونوں کی کیا, کہ بڑے بڑے جو نقاد ہیں وہ ان کو فارسی کے سب سے بڑے شعراء میں شمار کرتے ہیں. تو ایسی کیا خاص بات ہے صاحب تبریزی میں, اور کیوں ہمیں پڑھنا چاہیے, کیوں مطالعہ کرنا چاہیے؟ اب ذرا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ہاں اور ان کے تو اسلوب کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں؟
جو جی، یہ جی۔ دوسروں سے بھی ممتاز بناتی ہیں ہوں۔ اور جس کی پھر دوسروں نے صاحب کے اسلوب کی پھر پیروی بھی کی ہے۔ جی، جی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صائب کے ہاں یعنی ان کو بطور شاعر پڑھنا وہ اس لیے ناگزیر ہے کہ شاعری کے لیے جتنے لوازمات درکار ہیں، یعنی اس کے چاہے وہ لفظی محاسن ہیں اور چاہے معنوی محاسن ہیں، تو وہ سب صاحب کے ہاں ملتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر شعر کا ذوق ہے تو آپ کے ذوق کی بھرپور تسکین کا سامان وہ صاحب کے ہاں موجود ہے، اور وہ آپ کو یعنی دوسرے شعراء سے مستغنی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ صحیح۔ اگر زندگی بھر صاحب کو پڑھیں، ایک دیوان کافی، اگر آپ ہاں، سے بھی خلاصہ چاہ رہے ہیں ہاں، فارسی ادب۔ جی، اچھا، اس میں اس چیز کی بھی، اس وجہ سے بھی اس کی ایک اس کی ایک سبب ہے کہ جتنے بھی شعراء نے اپنے دیوان مرتب کیے، صاحب تبریزی ان تمام صاحب ہاں، دیوان شعراء سے بڑا ان کا دیوان ہے۔ جی، جی، صاحب تبریزی کی تقریباً 3,000 کے قریب غزلیں ہیں، ہوں، اور جو 1,00,000 سے زیادہ اشعار ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ اشعار ہیں، جی، تو جی، ان کے جتنا بڑا دیوان ہے، جی، کم سے کم میں نے تو آج تک فارسی میں اتنا بڑا دیوان ہاں، کسی اور شاعر جی، کا نہیں جی، دیکھا، اور کوئی قریب قریب بھی نہیں پہنچتا۔ جی، جی، اگر کسی حد تک قریب پہنچتے ہیں تو وہ بیدل، دیوان شمس ہے اور ہاں، بیدل ہیں۔ بیدل ہیں، بیدل کی 2,000 سے اوپر کچھ غزلیں ہیں، ہاں، اور 1,00,000 کے قریب قریب وہ، 2400 غزلیں دیوان شمس میں ملتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، لیکن صاحب ان سے بھی بہت آگے۔ تو سب سے بڑا جو فارسی کا شعر و ادبیات میں جو سب سے بڑا کسی شاعر کا دیوان ہے وہ صاحب تبریزی کا۔ جی، تو جی، یہ بھی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس سب سے بڑا دیوان آ گیا ہاں، ہاں، تو پھر اس میں وہ سب کچھ آ گیا۔ سب کچھ ہی اس کے اندر بالکل۔ موجود ملے گا آپ کو، دوسری تھوڑا بات یہ تھوڑا۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ صاحب کی مقدار جو ہے نا وہ اس سے اس کا معیار متاثر نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زودگو شاعر زود، جیسے ولی دکنی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، تو ان کے ہاں بھرتی بھی بہت زیادہ، میر جو سب سے بڑے شاعر ہیں غزل کے، تو ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ غزل میں وہ دو چند تین آدھ مل اشعار، ہی جاتے ہیں کہ ہاں، جو ہاں، جی، جی، پھیکے ذرا بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن صاحب کے ہاں وہ ہر غزل 20 اشعار، ہاں، اٹھارہ اچھا، ایک اور اٹھارہ، چیز یہ ہے کہ صاحب کو ممتاز ہاں، بناتی ہے کہ ہاں، صاحب کی غزلیں بھی بڑی بڑی ہاں، کہ ہاں، ان کے اشعار کی تعداد بھی ذرا زیادہ ہے، جی، جی، ابیات، یعنی تو عموماً لوگوں قدرت کی بہت 5 یا زیادہ، 6 یا 7 ابیات کی غزلیں ہوتی ہیں، لیکن صاحب کی تو 15 ابیات کی غزلیں ہیں، بالکل 20 20 ابیات کی ہاں، غزلیں۔ اور مشکل مشکل قافیوں اور ردیفوں میں، یعنی قدرت ان کو اتنی تھی کہ اچھا پھر یہ بھی نہیں، ہر جو غزل ہے اس کا جو قافیہ ہے، تو اس قافیے میں آپ کو نئے سے نئے مضامین ملیں گے۔ صحیح۔ مطلب انہوں نے جس چیز کی طرف دیکھا ہے اس سے ایک مضمون اٹھایا ہے، یعنی یہ کمال ہے جو ان کو بیدل سے بھی بڑا شاعر بنا دیتا ہے کہ ان کے ہاں مضامین کا تنوع بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے ہاں یعنی سب کی ہندی کے شاعر ہیں، لیکن یہ وہ بیدل سے ان کا تھوڑا فرق بھی اس میں آ جائے گا، یا آپ اس کو اگر الگ سوال میں رکھیں تو؟ نہیں، بے دل سے، ہاں، اس کا آپ بتانا چاہیں تو جیسے سب کے ہندی میں بے دل بھی ہاں، ہیں، ہاں، سب بالکل، کے ہندی میں غالب بھی غنی ہیں، بھی ہے، ہاں، پھر عرفی شرازی بھی ہاں، ہیں، ہاں، کلیم بھی ہیں، نظیری، صائب بھی ہیں، ہاں، نظیری بھی ہیں۔ جی، جی، بڑے جو اگر نام لیں گے، اور جو دو الگ شاخیں اگر میں ان کو شمار کروں سب کے ہندی میں، ایک تو بے دل والی شاخ ہے اور ایک صائب ایک والی صاحب شاخ ہے۔ والی شاہ، تو اسی میں اگر آپ بتا دیں کہ صائب کا جو اسلوب ہے اس کو ہم سب کے ہندی کی چھتری تلے تو لاتے ہیں، لیکن وہ بے دل سے کس طرح مختلف ہے اور کیا چیز اس کو بے دل سے الگ بناتی ہے؟ سب کی ہندی میں جو خصوصیات ہیں نا، تو ان میں ایک وہ مشکل پسندی، اور وہ فلسفیانہ، نئی نئی تراکیب کی ایجاد، اور فلسفیانہ اور قسم یعنی انداز بیان، فلسفیانہ انداز انداز، بیان جو اس کا ہے، اور اور بات کی استعارات اور بہت منہ ہاں، شکافی اور ہاں، بہت گہرائی تک جانا استعارات بات اور میں، تشبیہات کا ایک پیچیدہ نظام، یہ پورا اس کی، جال بنا ہوا ہوتا ہاں، ہے ہاں، جی، استعارات کا، جی، تو تشبیہات کا۔ وہ جو خصوصیات ہیں، تو صاحب کے ہاں یہ ہے کہ وہ سب کی ہندی کے شاعر تو ہیں، ان کے ہاں آپ کو مضمون کی بلندی ملے گی، لیکن انہوں نے اس کو وہ اضافی پیچیدگیوں سے گراں بار نہیں کیا ہے۔ مطلب انہوں نے
مضمون کو بڑا بنانے کے لیے قاری پر رعب جمانے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ مضمون ہی اتنا اچھا ہے کہ وہ قاری کو متاثر کر دیتا ہے. وہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ حسن بے انداز را حیرت سزاوارست و بس، حسن بے انداز را حیرت سزاوارست و بس، بس بود فہمیدگی از مستمع تحسین مرا. کہ بے اندازہ حسن جو ہے نا، تو اس کے شایع نشان یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والا مبہوت رہ جائے، حیران رہ جائے. میرے شعر کی داد، سب سے بڑی داد یہ ہے کہ اس کو سننے والا سمجھ لے تو وہ خود اس سے لطف اندوز ہو جائے گا. تو مطلب یعنی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ میرا شعر اتنا پیچیدہ نہ ہو جائے کہ وہ سننے والا 2-3 منٹ تک تو اسی سوچ میں پڑا رہ جائے کہ آخر شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے. جی. اچھا، پھر اس کی ایک چیز جو صاحب کے ہاں ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے، نہیں وہ صاحب تو اس کی ضرب المثل ہی بن گئے، کہ حالانکہ اس کے علاوہ دوسرے شعراء نے بھی اس اسلوب میں لکھا ہے، اس کے بعد بہت سے شعراء نے لکھا ہے، لیکن صاحب کا جو ایک فن ہے اور جو اسلوب میں ہے وہ تمثیل کا جو فن ہے، کہ اس میں وہ ایک مصرعے کے اندر کوئی خبر بیان کرتے ہیں یا کوئی دعویٰ کرتے ہیں، معنوی بات بیان کرتے ہیں، اور دوسرے مصرعے کے اندر اس کی نا کوئی شاہد پیش کرتے ہیں، کوئی گواہ پیش کرتے ہیں، اور وہ ایک بڑا شاعرانہ ایک شاہد اس کو پیش کرتے ہیں. تو وہ ایک یعنی کہہ لیں کہ یعنی اگر کوئی عام سی بات جو خبر میں بیان کر رہے ہیں نا، دوسرے مصرعے میں اس کی بڑی اچھی سی شاعرانہ تمثیل کے طور پہ وہ بیان کرتے ہیں. اور عموماً وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے روزمرہ ارد گرد کے مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہے. تو مطلب عامی آدمی بھی اس سے لطف اٹھاتا ہے اور وہ بھی اس سے محظوظ ہو سکتا ہے. اس کی جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے غزل میں اس طرح کے. اب جیسے ان کی ایک بیت ہے کہ ای بے من اساد لوہی ہائے من بی پردہ شد، یعنی کہ پہلی جو مصرع ہے اس کے اندر انہوں نے خبر ایک بیان کر دی کہ جو میرا عیب تھا، جو میرا نقص تھا، وہ میری جو سادہ لوحیاں ہیں، یعنی میری سادگیاں جو ہیں، ان کی وجہ سے وہ بے پردہ ہو گیا، یعنی آشکار ہو گیا، ظاہر ہو گیا. اب یہ تو انہوں نے ایک خبری جملہ، ایک دعویٰ، ایک خبر بیان کر دی کہ ان کے جو عیب ہیں وہ عیاں ہو گئے، اور وجہ اس کی ان کی سادگیاں بنی ہیں، ان کے نفس کی جو سادگیاں تھیں. اب دوسرے جو مصرع ہے اس بیت کا، اس کے اندر وہ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ممکن ہوا. اب ان کی مثال چیک کیجیے گا. منہ پنہان در میان شیر کردن مشکل ہے، یعنی کہ جس طرح جو دودھ ہوتا ہے، دودھ سفید رنگ کا دودھ ہے، اس کے اندر اگر بال، ذرا سا بال، باریک بال بھی ہو تو وہ نظروں کے سامنے فوراً عیاں ہو جاتا ہے. اگر کوئی سیاہ رنگ کا مشروب ہوتا یا لال رنگ کا مشروب ہوتا تو اس میں ممکن تھا کہ وہ رنگین ہوتا، سادہ نہ ہوتا، تو ممکن تھا کہ وہ جو بال ہے وہ اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتا. لیکن چونکہ سفید دودھ ہے تو اس میں وہ ذرا سا اتنا سا عیب ہے وہ بھی عیاں ہو گیا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب پوری بیت سنیں. ای بے من اساد لوہی ہائے من بی پردہ شد، منہ پنہان در میان شیر کردن مشکل است. تو یہ ان کی جو تمثیل کا جو اسلوب ہے نا، اس کا ایک بہت اچھی مثال ہے یہ شعر اس کی. اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ دوست دشمن می شود صاحب بوقت بے کسی. واہ واہ واہ. دوست دشمن می شود صاحب بوقت بے کسی، خون زخم آہوان رہبر شود صیاد را. سبحان اللہ. کہ دوست بھی نا بے کسی کے وقت اور لاچارگی کے وقت دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں. کہ زخمی ہرن کا اپنا خون جو ہے نا وہ شکاری کے لیے رہنما بن جاتا ہے. شکاری سے کہتا ہے کہ ہرن اس راستے سے گیا، یعنی اس کے اوپر ایک مشکل وقت پڑا. جی. تو اپنا خون، اپنا ہی خون اس کا ہے نا، وہ صیاد کی شکاری کی رہنمائی کر رہا ہے کہ یہاں یعنی اس میں انہوں نے بھی اچھا انہوں نے پہلا ایک دعویٰ کیا پہلے مصرعے کے اندر کہ مشکل کے روز میں جو دوست ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں. صحیح ہے، یہ تو دعویٰ ہے. یہاں پر اگر بات ختم کرتے تو صرف ایک دعویٰ ہوتا. دوسرے اس مصرعے کے اندر انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک مثال بھی پیش کر دی. تو یہی ہے تمثیل کا وہ رنگ جو صاحب کے یہاں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے
یعنی پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب سے پہلے کسی شاعر نے یہ رنگ ہمیں یہ سعدی کی غزلوں میں بھی نظر آتا ہے, دوسرے شعراء نے بھی عرب شعراء کے اس ہاں طرح بہت کا, ہے. لیکن ان کے ہاں متنبی کا کم ہے. اسلوب بھی یہی ہے, صحیح, متنبی کا عربی شاعری میں ان کا یہی بھی اسلوب ہے کہ اچھا, وہ پہلے مصرے میں دعویٰ بیان کرتے ہیں, دوسرے مصرے میں اس کی دلیل بیان. صحیح, لیکن وہ کم ہے. صاحب کے بعد صاحب تو سمجھ لیں, صاحب کی تو اگر 60-70% اگر ہم شاعری کا جو حصہ اگر ہم کہیں کہ وہ اس تمثیل کے اسلوب میں ہے, تو میرے خیال سے مبالغہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے اکثر اشعار اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ ان کی پہچان بن گیا ہے یہ وصف. اچھا, اور کوئی آپ کے ذہن میں اس کا کوئی اس طرح کا شعر ہو جس سے ہمارے؟ ہاں ایک اور بھی ہے, جیسے فکر شمبا تلخ دارد جمعہ اطفال را. صحیح, اس کا ترجمہ کریں پہلے. انہوں نے تمثیل پہلے مصرے میں بیان کر دی, دوسرے میں پھر وہ کر دی. ہاں, وہ میں بتا دوں کہ یہ ایسا لزوم نہیں ہے کہ وہ پہلے مصرے میں تمثیل ہوگی اور دوسرے مصرے میں وہ ہو اس کا آرڈر تبدیل بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو فکر شمبا تلخ دارد جمعہ اطفال را عشرت امروز بے اندیش فردا خوش است. صحیح, کہ جو ہفتے کے دن کی فکر ہوتی ہے نا, وہ بچوں کے جمعے کو برباد کر دیتی ہے. صحیح. اچھا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے وہ جمعے کے دن ہی چھٹی ہوتی تھی, اب جمعے کے دن بچہ چھٹی منا رہا ہے, لیکن اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہفتے کے دن مجھے دوبارہ مکتب واپس جانا ہے, اس کی فکر اس کو کھائے جا رہی ہے. تو وہ جمعے کی چھٹی اسی میں برباد ہو جاتی ہے, غارت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے آج کی جو عشرت ہے, آج کا جو عیش ہے, وہ کل کی فکر سے خالی ہونا چاہیے, اور کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اپنے عیش کو کل کی فکر سے برباد نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اب اس کا دوسرا ایک اسی طرح کا شعر دیکھیے کہ یہ ذرا عاشقانہ شعر ہے, لیکن اس میں بھی اس تمثیل کا بڑا اچھا استعمال ہوا ہے. لفظ و معنی را بتیگ از یک دیگر نتوان برید. کہ لفظ اور معنی کو یعنی کہ تلوار سے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے کہا پانی کا پے الف نون یہ لفظ ہے, کہ اگر معنی بن رہا ہے یہ تو وہ اس کا معنی ہے, لیکن پانی کا جو لفظ ہے اس کو آپ تلوار کے زور سے اس کا جو معنی جو ہے آپ کے ذہن میں جو معنی اس کا پیدا ہو رہا ہے, اس کو کسی کے اندر کوئی شخص اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ تلوار کے زور سے لفظ کو اس کے معنی سے جدا کر دے. اب یہ اس کی مدد سے اب دعویٰ کریں گے صاحب, کیست صاحب تو کند جانان و جان از ہم جدا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب صاحب میں نے ایک یہ تو بتا دیا کہ لفظ اور معنی کو جس طرح تیغ سے کوئی شخص جدا, تلوار سے کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا, تو اب بتاؤ صاحب کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جو جانا سے مراد ہے محبوب اور جان, یعنی میری جان اور میرے محبوب کو کون پھر اس طرح ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے ایک دوسرے سے. اب یہاں پر اس میں نقطہ یہ ہے کہ جان لفظ ہے, یعنی شاعر نے اپنی جان کو ایک لفظ کے طور پہ پیش کیا ہے اور اپنے محبوب کو اس کا معنی بنا کے پیش کیا ہے. تو جس طرح ہم دونوں ایک ہی ہیں, لفظ اور ہمارے درمیان وہی رشتہ ہے جس طرح ایک لفظ اور معنی کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. تو جس طرح لفظ اور معنی کو کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا, اسی طرح جان اور جانا یعنی میری جان کو میرے جانا سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اس میں ایک اور بھی باریک نقطہ ہے کہ جانان لفظ میں جان موجود ہے, جانان اس سے درمیان سے نہ آپ نکال دیں تو وہ پھر معنی ہی جانان کا نہیں رہتا. صحیح, کتنے نقطے اس کے اندر اس میں موجود ہیں. ایک اور شعر ہے, اچھا ان کے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جس طرح گلستان سعدی کی ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی تھی کہ وہ اس میں اخلاقی عنصر اور اخلاقی جو نصائح ہیں اس کا بہت زیادہ حصہ ہے, اور اس میں سعدی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے نصیحت, حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ نصیحت سننا کسی کو بھی پسند نہیں ہے, لیکن سعدی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نصیحت کو اتنے شیریں اور اتنے اچھے پیرائے میں بیان کیا کہ ہم پوری نصیحت کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو صاحب کی بھی غزلوں میں اور ابیات کے اندر ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اخلاقی, تعلیمی اور نصیحت کے اوپر قناعت پر بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے ان کے ہاں, وہ جو ہماری اخلاقیات ہیں نا, تو اخلاقی تعلیم بھی ہمیں بہادری پر, سخاوت پر, اور اس طرح جو بنیادی اخلاقیات ہیں نا ہماری مشرقی, تو اس پر صاحب کے ہاں ایک بڑا وہ موجود ہے. ہاں, اور اس کے اندر بھی تمثیل کا رنگ دیکھیے گا کس طرح. اچھا, اب یہ تنقید کر رہے ہیں
کم عقلوں پر، یعنی ہوں، جن ہوں، کے دماغ خالی ہیں، جی، اس کو انہوں نے پوچھ مغز کہہ کر ان کو جی، یاد کیا، یعنی جن کے مغز بالکل خالی ہوں، ایسے لوگوں پہ اب تنگ نقد کس طرح کر رہے ہیں. نیست اوج اعتبار پوچھ مغزان رو ثبات، ہاں، یعنی جو خالی سر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، احمق لوگ، بیوقوف لوگ، ان کی عزت و آبرو کی جو بلندی ہو اس کو ثبات نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی ہے. صحیح ہے، یہ تو ان کا دعویٰ ہے. اب اس کی وہ تمثیل سے اس دعوے کو اس بات تک پہنچائیں گے. کیسے؟ کوزے خالی فتد زود از کنار بام ہا، واہ واہ، یعنی چھت کا جو کونا ہے ہوں، اس میں اگر بھرا ہوا کوزہ رکھا ہوا اور ایک خالی کوزہ رکھا ہوا تو ہاں، پہلے کون سا گرے گا؟ خالی، جو خالی ہوگا. بالکل، تو جس طرح خالی کوزہ جلدی گر جاتا ہے ہاں، اگر آپ تھوڑی اس کو سی چھت، ہوا آ جائے تھوڑی سی ہوا سے بھی آپ نے اس کو چھت کی بلندی پر بھی ہاں، رکھا ہوا ہو جی، جی، لیکن خالی کوزہ جلدی گر جائے گا. تو اسی طرح جو خالی سر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ان کی بھی بلندی کو زیادہ دیر تک دوام نہیں رہتا، تو وہ بھی اگر بہت جلدی اوپر جائیں گے تو اسی جلدی سے وہ پھر جی، جی. زمین پہ گرتے بھی اتنی ہاں، جلدی سے. یہ خالی سر سے مجھے ایک آیا کہ یہ جو واعظ پر طنز ہماری شاعری کا ایک روایت ہے ہماری شاعری کی کہ مخر مخر ہرگز فریب زہد از امام زاہد. واہ، یہ صاحب کا شعر ہے. صاحب کا ہے. مخر ہرگز فریب زہد از امام زاہد کہ در گنبد زب مغزی صدا بسیار می پیچد. صحیح، ہاں، صحیح. اس کا ترجمہ اور تشریح ہاں، کریں آپ. کہتے ہیں کہ جو زاہد کے سر پر جو پگڑی ہے نا، تو اس سے آپ زہد کا فریب نہ کھائیں. وہ بہت شور مچاتا ہے تقوی کا اور یہ وہ، لیکن اس کی پگڑی سے آپ وہ نہ متاثر نہ ہوں، دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ گنبد جو ہے نا وہ اس میں چونکہ مغز نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، تو اس میں آواز بہت زیادہ گونجتی ہے. صحیح صحیح. تو اس کی جو پگڑی ہے نا یہ اندر سے خالی ہے خالی، تقوی اور یہ سے، ایک طرح سے بس تو اس گنبد لیے ہی اس اس کا میں. شور زیادہ ہے تقوی صحیح کا، ہے، لیکن وہ ہے کچھ صحیح. نہیں یعنی اندر. یہ جو دو اشعار تھے یہ ہاں، صاحب کے یہاں جو ہے وہ اجتماعی نقد ہاں، جو ہاں، ہمیں بالکل، ملتا ہے جی، اس کی جی، ایک اچھی مثالیں کہ جی، ایک میں جی، انہوں نے کم عقلوں پہ نقد کیا، اس ہاں، میں جو ریاکار واعظ اور جی، جی، جو بالکل. ہے. ہوں، اسی طرح اچھا ان کی پھر کچھ ایسے ہیں اشعار جی، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ پورے اخلاقی ایک پیغام دیا ہے جی، جی. اپنے سننے والوں کو. کہ اب کتنا اچھا شعر ہے کہ عالم تمام یک گلے بھی خار می شود دل را اگر سے کینہ مصفا کنت کسی. واہ واہ واہ. یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل کو، صرف اپنے دل کو، کسی کو اپنے دل کو صرف اگر کوئی شخص کینے سے پاک صاف کر لے نا، تو اس کے ارد گرد جتنا بھی پورا عالم ہے وہ پورا کا پورا عالم اس کے لیے بے کانٹے کا پھول بن جائے گا. ہاں، واہ واہ واہ. اب پھر ایک اور ان کا ایک اخلاقی شعر ہے کہ جس میں یہ بھی ایک اخلاقی ایک نا نصیحت دے رہے ہیں یہ سننے والوں کو کہ اگر اینجا کشائی عقدئی اسکار محتاجان در جنت برویت باز کردت بی کلید آنجا. یعنی اگر تم اس دنیا کے اندر اس جگہ پر کسی محتاج کا جو کام کی جو گرہ ہے نا، جو نوٹ بندی ہوئی ہے، اگر وہ تم کھول دو، اتنا سا کام کر دو گے، تو اس کا تمہیں اجر کیا ملے گا کہ وہاں پر عالم اخری میں در جنت، جنت کا دروازہ تمہارے چہرے پر بغیر چابی کے کھل جائے گا. جی، جی، بالکل. تو اس طرح کے اخلاقی بڑے اعلیٰ اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں. تو یہاں پر ایک آپ سے میں اس پہ ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ صاحب کے یہاں میں ایک نظر آتا ہے کہ ایک وزاداری اور بڑا شرافت ایک نظر آتی ہے. وہ یعنی ان میں کوئی بھی اوچھا پن کسی قسم کا نہیں ہے، چاہے وہ رندانہ مضامین ہو، عاشقانہ مضامین ہو. شاید یہ اس سے بھی ہے کہ وہ چونکہ ایک بڑے آسودہ، خوشحال اور پس منظر کے تھے اور دربار سے وابستہ رہے، تو وہ ایک اونچی شان اس طرح کے لوگوں میں، بڑے خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں نا باوقار ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ہمیں ان کے تمام اشعار کے اندر نا ایک شرافت بہت نظر آتی ہے ہمیں اس میں. حالانکہ یہ ہے کہ اتنے جب اگر کوئی اتنا زیادہ شعر کہہ رہا ہے، اتنا بڑا دیوان ہے، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ابتذال کے نکل ہی آتی ہیں، لیکن صاحب کے ہاں ہمیں یہ رنگ نظر نہیں آتا. اگر مطلب وہ کہیں رندی والے مضامین بھی ہیں تو بڑے پردے میں اور بڑے سلیقے سے. ہاں نہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ واہ واہ کریں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے یار کیا ایسی بات کر دی، بڑے ہاں اس کے. تو اس لحاظ سے صاحب کو ایک یہ بھی امتیاز ہے. ان کا ایک اور وصف جو ہے، ان کے ایک اور پہلو پر
آپ اس پر بہتر بات کر سکیں گے کہ صائب نے ترکی میں بھی شاعری کی ہے. جی جی جی، اور یہ میرا ایک پسندیدہ، یہ واقعی میرا جی بہت جی نا پسندیدہ موضوع ہے صائب جی کے جی اوپر بات کرتے ہوئے. صائب فارسی شعر کا تو بہت بڑا نام ہے، جی اتنا بڑا نام ہے کہ اگر کوئی فارسی کا سنجیدہ قاری ہے تو جی وہ جی صائب کو نہ نظر انداز کر بالکل سکتا ہے، نہ اس کو پڑھے بغیر بالکل آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن ان کی ذات کا ایک پہلو ہے جو اکثر جو خاص طور پہ ترکی سے واقفان جو ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے کہ صائب چونکہ ان کا جو خاندانی پس منظر تھا وہ آذربائیجان کا تھا، اور وہ وہاں کے وہ ایک ترکی پس منظر میں ترکی گھرانے سے اس میں آئے تھے، تو وہ ان کی زبان جو تھی وہ ترکی زبان، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گھرانے کی زبان، ان کے اطراف کے آس پاس کے لوگوں کی زبان ترکی تھی. پھر عباس جو صفویوں کا دربار تھا وہ بھی، کیونکہ صفوی جو شاہان تھے وہ خود ترکی بولنے والے تھے، تو ان کے دربار میں بھی ترکی کا زبان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. تو صائب خود ترکی میں انہوں نے شعر پڑھتے بھی تھے. اس کا ہمیں ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی سفینے پہ بات کی، جو ان کی بیاض ہے اس میں انہوں نے جہاں فارسی کے اچھے شعراء کے اچھے اشعار انہوں نے منتخب کیے ہیں، اسی طرح انہوں نے ترکی کے بھی کئی اشعار منتخب کیے ہیں. جیسے امیر علی شیر نوائی کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت مطالعہ کیا ہوا تھا، کہ انہوں نے امیر علی شیر نوائی کے اچھے خاصے ترکی اشعار اس کے اندر منتخب کیے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے کسی وہ ترکی خان نہیں تھے بلکہ ترکی گو بھی تھے. تو ان کی جو کلیات ہے اس کے اندر تقریباً 17 سے 20 کے درمیان مختلف نسخوں میں کچھ آگے پیچھے یہ تعداد ہے. تو اتنی تعداد میں ان کی ترکی غزلیں بھی ملتی ہیں. جی اور یہ نہیں ہے کہ اچھا کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دو زبانوں کے اندر شعر کہتے ہیں تو ان کا ایک زبان میں الگ رنگ نظر آتا ہے، ایک زبان میں الگ رنگ نظر آتا ہے. کمزوری ہوتی ہے دوسری زبان میں. ہاں جیسے سودا کے بارے میں وہ شیفتہ نے لکھا ہے کہ سودا نے فارسی میں بھی توازمائی کی ہے، لیکن وہ بہت ہی مبتدیانہ ہے، اور اگر وہ نہ کرتے تو ان کے لیے اچھا تھا. صحیح. تو یہ ایک تو میں تو صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ صاحب نے تو، بلکہ میں تو یہ کبھی کبھار تمنا کرتا ہوں کہ صاحب ایک جس طرح انہوں نے ترکی کے اندر بھی نا ان کو ویسی ہی مہارت، ویسے ہی استادی اور ویسا ہی جو ان کا صاحب کا اپنا مخصوص رنگ ہے نا، جی جی وہی رنگ ترکی میں نظر آتا ہے. تو مجھے تو یہ بڑا لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے فارسی میں اتنی زیادہ غزلیں کہی ہیں، تو مجھے ایک خواہش ہوتی ہے کاش وہ صرف اتنی غزلیں نہیں کہتے، یعنی 19-20 غزلیں جی جی ایک اچھا بڑی سرمایہ تعداد. تو ہے، ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کاش وہ ترکی میں بھی اور زیادہ کہتے تو ہمارے پاس بہت بڑا ان کا ایک سرمایہ موجود ہوتا. لیکن اس کی مثال دینے کے لیے کہ جس طرح ابھی ہم پوری گفتگو کی ہے اور اس میں ہم نے تمثیل کے اوپر بات کی ہے، تو اسی طرح میں ان کی ایک ترکی شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو ان کا فارسی کا رنگ ہے بالکل ویسے ہی رنگ، ویسے ہی اسلوب اور ویسے ہی جو شعر پر اور کمال جو ہے مضمون باندھنے کا کمال ان کو اپنی جو ترکی زبان تھی اس پہ بھی حاصل تھا. اب وہ ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ترکی شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں: درد و داغ عشق لن صائب اولور انسان ملک. اب یہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ایک خبر بیان کر رہے ہیں، دعویٰ ہے ان کا کہ عشق کا جو درد و داغ ہوتا ہے نا، عشق کا درد اور داغ کہتے تھے اصل میں ہم لوگ اردو کے اندر آج کی زبان میں داغ کا معنی ہم نے تھوڑا محدود کر کے ایک دھبے کے معنی میں رکھ لیا ہے. ہماری جو کلاسیکی زبانیں اور روایت ہے نا اس کے اندر داغ ذرا اور اسٹرانگ لفظ ہے، بہت اس کا بھاری لفظ ہے. وہ جو آپ کو جو وہ والا زخم نہیں ہوتا جیسے گھوڑے کے اوپر داغا جو جاتا تھا، کوئی نشان جلنے سے جو لوہے کو جلا کے جو جلایا جاتا، اس زخم کو، اس جلتے ہوئے زخم کو داغ کہتے تھے. تو اگر جیسے اس کو کہتے ہیں نا یوم تقوی بہا، صحیح کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب جہنمیوں کو نا وہ درہم اور دینار سے داغا جائے گا، بالکل وہی جلتا ہوا زخم. جی جی. تو اگر شاعر کہہ رہا داغ عشق تو اس کو یہ نہیں سمجھے کہ دل پہ داغ عشق کا دھبا، بلکہ نہیں، عشق کا جلتا ہوا زخم. جی جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درد تو داغ جو ہے، عشق کا درد و داغ، اس سے اے صاحب انسان فرشتہ ہو جاتا ہے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے. اب اس دعوے کے وہ اس بات تک پہنچانے کے لیے دوسرے مصرعے کے اندر وہ اس کا ثبوت پیش کریں گے، ایک شاعرانہ ثبوت: کامل الماسی مزر مخشوش اولاندہ نارسز. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیم و زر، سونا چاندی اگر ملاوٹ زدہ ہوں، مخشوش کا مطلب ہے جس میں ملاوٹ ہو، اگر وہ ملاوٹ زدہ ہوں، ان میں کھوٹ ہو،
تو جب تک وہ آگ میں تاپے نہ جائیں، آگ کا حصہ نہ بنا دیے جائیں، اس وقت تک وہ کامل نہیں بنتے. یعنی زر کامل اس وقت تک نہیں بنتا، خالص نہیں ہوتا جب تک وہ آگ سے نہ گزر جائے. تو جس طرح آگ سے گزر کے سیم و زر، جو کھوٹا سیم و زر ہوتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو ایک انسان ہے جس کے اندر حیوانیت بھی موجود ہے اور فرشتہ کی صفت بھی موجود ہے، تو جب وہ عشق کے درد سے گزرے گا، عشق کے داغ سے گزرے گا، تو پھر وہ انسان فرشتہ ہو جائے گا. وہ ناسوتیت اس سے نکل جاتی ہے. صحیح. تو یہ پورا ایک ترکی شعر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. درد داغ عشق لن صاحب علور انسان ملک، کامل علما سی مزر مخشوش ہولندہ نارسز. واقعی وہی رنگ ہے جو مطلب یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب کا اوریجنل رنگ ہے، صاحب کا اپنا رنگ تھا، یہ کہیں سے مستعار نہیں تھا. تبھی ورنہ جو مستعار چیز ہوتی ہے تو اس کو بندہ ہر زبان میں برت نہیں سکتا. ہاں بالکل صحیح. اچھا، ترکی سے جب ہم بات کی تو یہاں پر میں آپ تو ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہی ہیں کہ ان کی شہرت اتنی تھی کہ جو یہ محمد افضل سرخوش ہیں، انہوں نے نا ایک کلمات الشعراء کے نام سے ایک تذکرہ لکھا تھا. تو افضل سرخوش نے لکھا ہے کہ عثمانی سلاطین باقاعدہ خط بھیج کر صفوی سلاطین سے اس چیز کی درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمیں صاحب کا دیوان بھیجو. تو پھر وہ جو صفوی سلاطین تھے وہ عثمانی سلاطین کو صاحب کا دیوان تحفے کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. اور عثمانی سلطنت میں جن فارسی شعراء کا بہت بڑا اثر رہا ہے، ویسے تو تمام ہی فارسی شعراء نے کم و بیش اثر ڈالا ہے عثمانی ترکی ادبیات پر، لیکن جن شعراء نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے اس میں صاحب تبریزی سر فہرست آئیں گے، کیونکہ صاحب تبریزی کے کئی نسخے وہاں پر ہمیں عثمانی سلطنت میں ملتے ہیں. عثمانی جو ادبا تھے انہوں نے صاحب تبریزی کے اوپر شرحیں لکھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں، اور تو بہت بڑا صاحب تبریزی پہ کام ہوا. پھر ان کی پیروی میں یعنی صاحب تبریزی کے بعد جو عثمانی شعراء جو آئے تھے انہوں نے صاحب کے رنگ میں غزلیں لکھی ہیں. تو یعنی صاحب کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ایک مکتب فکر بن گیا. یعنی صاحب نے ہم صاحب کو بطور فارسی ادیب کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ صاحب نے اپنے بعد فارسی شعراء پہ بہت اثر ڈالا، بہت زیادہ اثر ڈالا. یعنی کہ بے دل پہ بھی آپ صاحب کا رنگ لے سکتے ہیں. پھر صاحب کے بعد جو شعراء آئے جیسے طالب آمولی ہیں، ابو طالب کلیم کاشانی بہت بڑا نام ہے، ان کے جو قدسی مشہدی، ان کے ہاں سلیم تہرانی، یہ سب جو شعراء ہیں ان کے ہاں صاحب کا رنگ ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. صاحب نے ترکی میں زیادہ غزلیں نہیں کہیں، 19-20 غزلیں صحیح ہے، لیکن صاحب کا ترکی ادبیات پہ بہت بڑا اثر ہے کہ سب صاحب کے جو فارسی غزلیں جب عثمانی سلطنت میں پہنچیں تو وہاں کے جو ترکی ادبا اور شعراء تھے نا تو ان کو صاحب کا رنگ بہت پسند آیا، اور انہوں نے جو ترکی غزلیں کہی ہیں تو پھر وہ صاحب کے رنگ میں کہی ہیں. ایک یعنی صاحب کا ایک بڑا اہم رول یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ترکی اور فارسی زبانیں بھی ایک دوسرے سے مل جل گئی. ہاں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارسی اور ترکی کے درمیان ایک پل بھی ہے، پل کا بھی کردار ہے. اچھا، آپ اردو ادبیات کا آپ کا میرے مقابلے میں تو بہت زیادہ آپ کا مطالعہ ہے، آپ کا اردو کلاسیکی شعراء کو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو ذرا کچھ اس پہ بات کیجئے کہ اردو ادب پہ، اردو جو شعراء جو ہمارے کلاسیکی شعراء ہیں اس میں کس میں آپ کو صاحب کا رنگ زیادہ نظر آتا ہے؟ اردو میں جو بھی بڑے اساتذہ ہیں تو ان کے ہاں یہ تمثیل کا وصف موجود ہے. اسی طرح جو سب کی ہندی کی خصوصیات ہیں وہ جیسے مومن خان مومن کے ہاں ہے، سودا کے ہاں ہے، ناسخ کے ہاں ہے. ہاں ناسخ، میں نے امام بخش ناسخ کا دیوان پڑھا ہوا تو اس میں کئی غزلوں کے اندر یعنی غزلوں کے اندر ایسی ابیات گزرتی نظروں سے گزری جس میں نا صاحب کا رنگ نمایاں ہوا، تو میں نے کہا یہ تو صاحب کے رنگ میں کئی بھی غزلیں. تو پھر اگر ناسک پہ اثر ہے تو آپ تصحیح کیجیے گا، پھر ہو سکتا ہے آتش پر بھی اثر ہو. بالکل، کیونکہ ناسخ اور آتش تو ایک ہی اسلوب کے اور انداز بھی ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناسخ نے پھر دہلی کے کچھ شعراء بڑے شعراء جیسے مومن اور غالب کو سب سے پہلے ناسخ نے متاثر کیا ہے کہ مومن اور غالب نوجوان تھے جب ناسخ کا دیوان دہلی آیا، تو ان دونوں نے باقاعدہ شعوری طور پر ناسخ کے طرز میں اشعار کہنے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم غالب کے ہاں طرز بیدل کہتے ہیں نا.
تو وہ اصل میں اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ طرز ناسخ ہے، صحیح اور ناسخ پہ ظاہر ہے وہ صحیح، صائب یعنی اور ہم یہ بھی کہہ ہاں سکتے ہیں ہاں کہ ہاں صائب کا ہم جو صرف اردو ہاں شعر و ہاں ادبیات کے جو لوگ ہیں، جہان جی اردو کے جی جو لوگ ہیں، وہ بھی صائب کو نظر بالکل انداز نہیں کر سکتے، بالکل کیونکہ ہمارے جو کلاسیکی شعری روایات کی جو ماخذ ہیں اس ہاں کا ایک سرا صائب تک بھی بالکل جاتا ہے۔ بالکل صحیح ایسا ہی ہے جی صحیح جی صحیح۔ اچھا، صائب کا میں نے ایک شعر میں نے منتخب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہ یہ چیز میں واضح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے جو کچھ کلاسیکی شعراء ہیں ان کے ہاں ایسے مضامین نظر آتے ہیں جو بڑے جدید ہوتے ہیں، یعنی ان جی کو جی دیکھ کے ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ آج کے کسی ہاں ہاں شاعر نے یہ کوئی شعر کہا ہوگا۔ تو اب یہ شعر دیکھیں: بارے گران سبک پہ امید فکندن است، واہ واہ عمریست بر امید عدم زندگی واہ مو۔ واہ واہ یعنی کہ جو جی جی یعنی کہ پہلے تو وہ ایک مثال ہاں پیش کر رہے ہاں ہیں کہ جو بھاری بوجھ ہوتا ہے ہاں ہاں وہ یہ انسان اسی کو، قبیل سے ہے کہ مطلب وہ مثال پہلے پیش مثال کی ہے، پہلی ہے اور مدعا پھر بعد دعویٰ بعد میں۔ ہاں ہاں تو اب وہ یعنی کہ جو بھاری بوجھ ہے انسان نے جو اٹھایا ہوا ہے، اس کو ہلکا اس امید میں محسوس ہوتا ہے کہ بس تھوڑی دیر میں اس کو گرا ہی دوں گا، تو اس امید پہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کو وہ یعنی اتنا بھاری محسوس نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے یہ ایک بات کر دی، اب اس سے وہ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ وہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جو ہم ایک عمر ہو گئی ہے، جو ہم جو زندہ ہے نا، جو زندگی کا جو ہم بوجھ اٹھاتے پھر رہے ہیں، وہ بھی ہم عدم کی امید پہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ زندگی کا بوجھ ہمیں ایک دن زمین پر دے مارنا ہے، زمین پر گرانا، تو اسی وجہ سے نا ہم زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں جو زندگی، جو اتنی بھاری زندگی ہے، جی اس جی کا بوجھ ہمیں ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ اب میری بات کی اس سے بھی تائید ہوگی کہ غالب پر جو براہ راست صاحب کا اثر آیا ہے، ہاں، اس میں کہ غالب کا کا شعر بھی، ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، جی نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ صحیح۔ اور تو یہ جدید کتنا ہاں مفہوم ہاں ہے، بالکل کیونکہ آج کے جو جدید شعراء جو ہیں ہوں، وہ اس طرح کے مضامین باندھتے ہیں بالکل کہ اس بالکل عدم کی امید پہ زندہ ہونا، زندگی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ ٹھیک سب چیزیں آج کے مضامین ہیں۔ اور یہ ہمیں آج سے صاحب کا میرا کتنا 400 سال پرانے تو ہو گئے ہوں گے، صاحب کی 4 مطلب صدیاں، 5 صدیاں۔ ہاں، کیونکہ 16ویں صدی 17ویں صدی کے کا آغاز ہے اور 16ویں کا اختتام ہے، صحیح تو 17ویں 18ویں 19ویں اور 20ویں پوری 4 صدیاں، یعنی صحیح 4.25 صدیاں ان کو ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ جی جی اچھا، آپ بتائیے، اگر کوئی ہمارا اردو کا کوئی شخص ہے جو فارسی اتنی نہیں جانتا، ہاں، وہ صاحب کو پڑھنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کو صاحب کے بارے میں جاننے کے لیے کون سی کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کو پہلے مومن خواہ مومن، سودا، اور یہ جیسے میں نے ناسخ کہا، یعنی جن کے ہاں صاحب کا رنگ ہے، صحیح تو پہلے اردو کے ان شعراء کے اسلوب سے شناسائی پیدا صحیح کرنی صحیح، چاہیے۔ یعنی ان سے کر ہاں لے گا تو براہ ہاں راست صاحب کا تو اسلوب اس وہ کے لیے ہاں کیا کہنا چاہیے، آسان ہو مانوس ہو جائے، جائے گا ہاں اس کے بالکل۔ لیے۔ تو پھر وہ تھوڑی سی مطلب صاحب کے لیے کوئی اتنی زیادہ فارسی آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شعراء ہے سب کی ہندی کا جو اسٹائل ہے، تو اس میں زبان کا حصہ بڑا کم ہوتا ہے، اس میں مضمون جو ہے نا وہ الفاظ میں جی جی، اور وہ الفاظ ہمارے یہاں بھی مستعمل ہوتے ہیں بیشتر، اب آتش ہے، صحبا ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اجازت دیجیے، میں جی جی صاحب کا ایک شعر پڑھوں جی جو جی انہوں نے شعراء کو ہی مخاطب کر کے ہوں کہا ہے، اور آپ تو شاعر ہیں، تو یہ شاعروں کو کہہ رہے ہیں کہ گوہر بسنگ زدن سائی بس بصیرت نیست، واہ کہ اے صاحب، جو جواہرات ہیں جی جی ان کو پتھر پر دے مارنا کوئی بصیرت کا جی کام جی نہیں ہے۔ مخون ب مرد میں بے درد شیر واہ دل کشرا، تو واہ اس واہ لیے واہ جو بے درد لوگ، جو پتھر دل لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنے جو یہ دلکش دلکش اشعار شعر، ہے نا، ان ہاں کے سامنے نہ پڑھا بے کرو، کیونکہ وہ وقت ایسا نہیں ہی کر لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ گویا تم نے جو اپنے قیمتی جواہرات ہاں ہیں ہاں وہ تم نے پتھر پر دے مارے۔ وہ تو ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو وہ کلام نرم و نازک جو ہے نا وہ نادانوں پر ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کا ضیاع ہے، اور اپنے کلام کو بے وقت کرنا ہے۔ اچھا، اختتام پر آپ کچھ صاحب کے بارے میں کچھ اختتامی کلمات یا کوئی ایک خلاصہ ان کی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئی خلاصتاً کچھ بات کہنا چاہیں تو کہیے۔ ہاں، میں اگر
آپ کو صائب کے چند اشعار، میں نے چونکہ میری کتاب جو آ رہی ہے جی تو جی اس میں نے صائب کا مطلب 4 شعراء ہیں اس میں، تو ایک حصہ صائب کا ہے، خاص ایک پورشن۔ صحیح. اچھا میں دوستوں کو بتا دوں یہ جس کتاب کا نام لے رہے ہیں وہ چہار عکس کے نام جی سے ان جی کی کتاب ہے، جلدی شائع ہونے والی ہے. انشاءاللہ، اس میں ہاں، انہوں نے غنی کاشمیری، بے دل، غالب صائب اور صائب جی ان 4 شعراء کے 100 اشعار لے جی جی کے اس کا منظوم ترجمہ جی جی اور اس کی تشریح انہوں نے جی اردو جی کے اندر یہ اردو داں لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان جی تمام جی 4 شعراء سے آشنا ہو واقف ہوں، سکیں. ہاں. تو وہ غالب کی صائب کی صائب واحد شاعر ہیں جن کی میں نے 3-4 پوری غزلیں ترجمہ کی ہیں، اور 100 تو وہ ہیں، اس سے زیادہ بھی، وہ 100 تو منتخب ہیں جو کتاب میں شامل ہیں. تو ان میں 2-3 اشعار پڑھتا ہوں. وہ جو جمعہ اطفال والا میں نے شعر سنا ہے وہ اسی غزل سے ہے، تو اس کا بھی ترجمہ اس میں منظوم آ جائے گا کہ با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دہان تشنہ مردن بر لب دریا خوش است. اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ فقر کے ہوتے بھی ہے لوگوں سے استغنا بھلا، فقر کے ہوتے بھی ہے لوگوں سے استغنا بھلا، تشنہ لب ہو کر ہے مرنا بر لب بے دریا دریا بھلا. بھلا. واہ بالکل بے آئینی ہی اپنے مفہوم کو جی منتقل کر جی. دیا اس میں. اور اس میں وہ بھی ہے کہ ماہ در ابرے تنک جولان دیگر می کند، صحیح. ماہ در ابر تنک جولان دیگر می کند، چہرہ طاعت نہان در پردہ شبہ خوش است. صحیح. چاند ہلکے بادلوں میں اور کرتا ہے خرام، چاند ہلکے بادلوں میں اور کرتا ہے خرام، ہے حجاب شب میں پنہاں چہرہ تقوی بلا. واہ واہ واہ. اور نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی ہائے عشق، واہ. نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی ہائے عشق، آب دریا در مذاق ماہی دریا خوش است. واہ. عشق کی تلخی میں خوش رہتے ہیں تلخی خوردگاں، صحیح. عشق کی تلخی میں خوش رہتے ہیں تلخی خوردگان، مچھلی کو پھانی لگے کھارے سمندر کا بلا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور میں دوستوں سے یہی جی کہوں گا کہ ہم ان کی کتاب جو اگر صاحب کے اگر آپ جی منظوم تراجم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی جی جی کتاب میں جا کے ضرور ان کے دیکھیے، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ منظوم ترجمے کے لحاظ سے اردو میں سب سے پہلا جی جی کام ہے جو آپ بیت نے، صاحب کیونکہ کا. اس سے پہلے صاحب پہ ترجمے تو ہوئے جی اور ایک آدھ بیت کا کسی کا ہو سکتا ہے کہ منظوم ترجمہ بھی ہو، لیکن اس طرح بڑے پیمانے پہ جی جی صاحب کا منظوم ترجمے کا سب سے پہلے کام یہ ہمارے جی فضل اللہ فانی دوست اس نے میں کیا ہے. وہ اس کا فکر شمبا جمعہ اطفال کو کرتی ہے تلخ، صحیح. فکر شمبا جمعہ اطفال کو کرتی ہے تلخ، کل کے اندیشوں سے خالی آج کا جینا بھلا. اور ہیچ کارے بے تأمل گرچہ صاحب خوب نیست، بے تأمل آستی افشاندن از دنیا خوش است. تو اس کا ہے کہ کام صاحب کوئی بے سوچے نہیں اچھا مگر، کام صاحب کوئی بے سوچے نہیں اچھا مگر، بے تأمل جھاڑنا دنیا سے ہاتھوں کا بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بہت خوب، بہت شکریہ. اور میں بس یہ اپنی ہم لوگوں نے جو صاحب تبریزی جی بھی جی گفتگو کی ہے اس کو صرف ایک شعر پر اس کا اختتام کروں گا. ایک عنوان تبریزی کے نام سے ایک شاعر ہیں، انہوں نے صاحب تبریزی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عنوان بسی بلند است معراج فکر صاحب، کئی می توان رسیدن جائی کے او رسید. یعنی کہ اے عنوان، جو صاحب کی فکر کی جو معراج ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، آخر کیسے پہنچا جا سکتا ہے اس جگہ جہاں وہ پہنچا ہے. یعنی جس جگہ صاحب پہنچے ہیں
اس جگہ واقعی پہنچنا بڑے بڑوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو اسی پر میں آج کی بڑا مزہ آیا صاحب تبریزی. اور صاحب تبریزی تو ایسے شاعر ہیں کہ جس پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو بہت ہی کم ہے، اس پہ تو ہمیں کم سے کم 3-4 گھنٹے بھی بول لیں تو بولتے ہی چلے جائیں. تو بس انشاءاللہ پھر بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. بس انشاءاللہ اگلی بار جب آپ کراچی آئیں گے تو اسی پہ صاحب کا نا ایک طرح سے ہم سمجھ لیجیے سیکول اس پہ ریکارڈ کروائیں گے. اور اس پہ پھر جو صاحب کی جو دوسرے پہلو ہیں اور دوسرے شعراء کے ساتھ جو ان کا تقابلی جو پہلوؤں پہ ہم بات نہیں کر سکیں، یعنی بے دل اور صاحب پر ہم مزید گفتگو کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان تقابل کر کے، غنی کے ساتھ تقابل کر کے، غالب کے ساتھ تقابل کر کے. تو اس پر بس جب آپ اگلی بار آئیں گے تو اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے.